بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی نت نئے فتنوں کا ظہور ہوتا رہا، جیسا کہ فرعون، نمرود اور شداد کا خدائی دعویٰ۔ فتنوں کے سلسلے کا ایک بڑا فتنہ ہاشم ابن مکنہ نامی آدمی نے برپا کیا تھا، جس نے ایک جیلی چاند بنا کر آسمان میں روشن کر دیا تھا اور خدا بن کر لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اس انوکھے فتنے کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو ابھی کم و بیش 100 سال ہوئے ہوں گے کہ جزیرہ نمایاں عرب خلفاء بنو امیہ اور بنو عباس باہمی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو چکا تھا کہ دور خراسان کے ایک علاقے مرو میں ایک انتہائی زہریلے فتنے نے جنم لیا، جب ایک دھوبی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ دھوبی کی پہلی اولاد تھی جو کہ اس کی بیوی کو 40 سال کی عمر میں نصیب ہوئی۔ دھوبی نے اس لڑکے کا نام ہاشم رکھا، لیکن ہاشم اس قدر بدصورت تھا کہ دھوبی نے کسی کو بھی اس کا چہرہ نہ دیکھنے دیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو بچے جنہیں بدصورتی اور خوبصورتی کی تمیز نہیں ہوتی مگر خوف کا عنصر تو ان میں بھی ہوتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا کہ جب اسے کوئی منہ نہیں لگاتا بلکہ ہر کوئی اسے کراہت محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ اس علاقے میں اسلام کی روشنی کو پھیلے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن ایک عربی عالم اس محلے کی مسجد میں آئے۔ ہاشم نے دیکھا کہ لوگ اس عالم کی بہت خاطر تواضع کر رہے ہیں، تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایک عالم بنے گا۔ اس کے باپ نے مجبوری میں ہاشم کو مسجد کے مولوی کے حوالے کر دیا، مگر ہاشم کی علم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھاتا گیا۔ ہاشم نے گاؤں کو چھوڑا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ اسے بھول گئے تھے کہ اچانک ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی تو ایک پستہ قد کا بدصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کیا کرتی اولاد جو تھی۔ ہاشم کے علم نے پورے گاؤں کو متاثر کر دیا، وہ نوجوانوں میں مقبول ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ہاشم میں کوئی پراسرار روح ہے۔ پھر ایک دن ہاشم نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا اس سے براہ راست بات کرتا ہے۔ کچھ نوجوان اس بات کو مان گئے اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن اس نے اپنے ماننے والے نوجوانوں کو کہا کہ مجھ میں پیغمبر کی روح آ چکی ہے۔ جب بڑی عمر کے لوگوں نے ہاشم کی مخالفت کی تو وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے غائب ہو گیا۔ بس پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ گاؤں میں جتنے لوگ بھی اس کے مخالف تھے ان کے گھروں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ سچ میں ہاشم سے خدا بات کرتا ہے۔ اب اس نے ایک نیا علم سیکھنے کا تہیہ کر لیا اور اس علم کو اس زمانے میں جادوگری کا علم کہا جاتا تھا، یعنی علم کیمیا، آج کی کیمسٹری، جسے اس زمانے میں شعبدے بازیوں اور سونا بنانے کے لیے سیکھا جاتا تھا۔ مختلف کیمیائی عوامل سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، مگر ذہین و فطین ہاشم اس سے بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد ہاشم دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ آیا، لیکن اس بار وہ جادو کے علم یعنی علم کیمیا کا ماہر بن کر آیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے مختلف تجربات کرتا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ انہی دنوں اسے بخار ہوا اور اس کا منہ پیپ زدہ دانوں سے بھر گیا۔ اس سے ایسی بدبو آنے لگی کہ اس کے چاہنے والے بھی بس اس کو دور سے ہی دیکھتے۔ لیکن چونکہ یہ بدبخت ماہر تھا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح مجھ پر بھی بیماری آ پڑی ہے، جو کہ ایک آزمائش ہے۔
کچھ روز بعد ہاشم نے اپنا علاج خود ہی کر لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے منہ پر دانے کیمیائی تجربے کی وجہ سے نکلے تھے۔ اس نے اپنی بدصورتی اور عیب کا یہ حل نکالا کہ اس نے سونے کا ایک نقاب تیار کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر چڑھا لیا۔ لوگوں کو یہ دلیل دی کہ مجھ پر تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس لیے چہرہ چھپا لیا ہے۔ اسی نقاب کی وجہ سے ہاشم ابن مکنہ یعنی نقاب والا یا نقاب کا بیٹا مشہور ہوا۔ وہ دن رات تجربات کرتا رہتا۔ تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش آئی۔ چند نوجوانوں کو کیمیا گری کے شعبے دکھا کر مرعوب کیا اور اب وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات تمہارے استاد یعنی ہاشم نے خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں اتر آئی ہے۔ ساتھی جو اس سے مرعوب تھے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے رب کائنات کہو اور مجھے سجدہ بھی کرو۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے سجدے میں گر گئے۔ چونکہ ہاشم کو لوگ اس کی ذات سے پہچانتے تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک نئی جگہ جا کر آباد ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے قابل اعتماد 20 لوگوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل پڑا، یہاں تک کہ ماورل نہر کے قریب کش میں جا پہنچا۔ یہ نہایت ہی سرسبز علاقہ تھا۔ آبادی کی ایک طرف ایک پہاڑی سلسلہ تھا جہاں پر پہلے سے ایک قلعہ موجود تھا جس کا نام قلعہ فروکش تھا۔ ہاشم نے اس قلعے کو اپنا مسکن بنایا۔ ہاشم نے اس قلعے میں بیٹھنے کے لیے اپنے لیے ایک مخصوص ہال منتخب کیا اور تجربات کر کے اپنے ارد گرد ستارے روشن کر لیے، اور جہاں یہ بیٹھتا تھا وہاں پر ایک گول بڑا ستارہ اس کے سر پر روشن رہتا تھا۔ ہاشم نے ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آدمیوں کو اس ہدایت کے ساتھ تبلیغ پر روانہ کیا کہ وہ اس کی تعریف کریں اور لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ خدا انسانی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ اس کے مقرب فرشتے ہو اور تم بھی انسانی شکل میں آئے ہو کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے لوگوں کو مختلف تجربات اور مفت کھانا کھلا کر مرعوب کر لیا، تو اس علاقے کے لوگ بھی اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے ان کے گھروں میں چوری حلال کر دی، اور جو اس کو نہ مانتے تھے ان کی عورتیں اور کنواری لڑکیاں بھی حلال کر دیں۔ اب ہاشم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے 20 لوگوں کو مروا دیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں سے آئے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے ماضی سے جان چھڑا لی۔ اب اس نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی۔ اس علاقے کے گورنر نے عباسی خلیفہ المہدی باللہ کو ہاشم کی خدائی کے دعوے کے متعلق خبر بھیجی، لیکن خلیفہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ کش کے قریب ہی ایک جگہ نخشب نام کی تھی، پہاڑی علاقہ تھا جو درختوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ چاند کے سوا روشنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ جب چاند ہلال کی صورت میں ہوتا تو یہاں گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کی شہرت سنی تو ہاشم ابن مکنہ کے پاس یہ سوچ کر آئے کہ اگر وہ خدا ہے تو اس مسئلے کا حل ضرور کرے گا، ورنہ پھر وہ خدا نہیں۔ قبیلے کے چند افراد اس کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ چونکہ نخشب کے علاقے کے لوگ جنگجو تھے اور ہاشم چاہتا تھا کہ یہ بھی اس کو خدا مانے تاکہ اس کی جنگی قوت میں اضافہ ہو جائے، اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ چونکہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چاند پورا نہیں ہوتا تو روشنی کم ہونے کی وجہ سے تمہارے علاقے میں اندھیرا چھایا رہتا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ایک نیا چاند بنا دوں گا۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے اسے سجدہ کیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس کی خدائی کا انحصار دوسرے چاند کے طلوع ہونے پر ہے۔ اس نے اپنے مہم جویانہ طبیعت کی وجہ سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن نیا چاند بنانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں ایسے مصنوعی ستارے تو ایجاد کر لیے تھے جو ہوا میں معلق رہتے اور چمکتے تھے، لیکن چاند بنانا اور اس کو میلوں دور آسمان میں ہوا میں معلق رکھنا یہ تو معجزاتی کام تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یا تو وہ ایسا چاند بنا لے گا
یا پھر وہ خاموشی سے کہیں روپوش ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی مہینوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اس سے نخشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا تھا۔ یہی وہ چاند تھا جسے ہاشم ابن مکنہ نے اپنی خدائی کا بھرم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل کے دائرے تک پھیلتی تھی اور صبح ہوتے ہی یہ چاند نخشب کے ایک کنویں میں اتر کر غائب ہو جاتا تھا۔ نخشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈھول تاشے بجاتے قلعے میں داخل ہوئے اور ابن مکنہ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اب ہاشم ابن مکنہ نے 2 مزید قلعے تعمیر کروائے، ایک کا نام وثیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ سیام قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھا، جس پر کوئی بھی فوج آسانی سے حملہ آور نہ ہو سکتی تھی۔ خلیفہ مہدی نے 2 چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے جن کو ہاشم نے آسانی سے شکست دے دی۔ پھر خلیفہ نے ایک بھرپور اور طاقتور فوج بھیجی جس نے ہاشم کو شکست دی۔ جب ہاشم ابن مکنہ نے دیکھا کہ وہ ہارنے والا ہے تو اس نے اپنے قلعے سیام میں ایک بہت بڑی آگ جلائی اور اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اب جنت میں جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کے ماننے والوں نے اس میں کود کر اپنی جان دے دی اور سب سے آخر میں وہ خود بھی اس آگ میں کود گیا۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے تمام ماننے والوں کو زہر پلایا اور آخر میں خود بھی زہر پی لیا۔ اس کا بنایا ہوا چاند کچھ دنوں تک چمکا اور پھر اسی کنویں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا اور دوبارہ کبھی نہ نکلا۔ جب اس کنویں پر جا کر تحقیق کی گئی تو کنویں سے سوائے چند کیمیائی آلات کے اور کچھ نہ مل سکا۔ اس طرح آسمان میں دوسرا چاند روشن کرنے کا راز بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابن مکنہ اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔